بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ٹاپک ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کے بعد اب ہوا ہے بلاول بھٹو زرداری کا سافٹ ویئر اپڈیٹ۔ یہ ویلاگ بہت انتہائی اہم ہے اور بہت سے انکشاف اس ویلاگ میں کریں گے۔ دیکھیے، ہم نے تو تجزیہ کرتے ہیں یا رپورٹیں دیکھتے ہیں، لیکن یہ ویلاگ ہوگا میرے اپنے علم کے مطابق، اور میں اس پر ٹاپک بنانے والا ہوں۔ دیکھیے، جیسے منصور علی شاہ کا راستہ روکا گیا کس لیے؟ کہ اس نظام کو بچایا جائے اور حکومت بچائی جائے، تو اس میں ساتھ دیا تھا مولانا فضل الرحمان نے، اور بلاول بھٹو نے راولپنڈی میں جلسے میں کہا تھا کہ ہم آپ کو سادہ الفاظ میں ہم ڈنڈے کے زور پر، یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں کی، اور جو لوگ ووٹ نہیں دے گا ان کی بیٹیوں کو اٹھا لیں گے، ان کی مائیں بہنوں، ان پر جو تشدد ہوگا وہ ضرور کریں گے، جتنا ہو سکے ہم تشدد کر کے یہ ترمیم پاس کرائیں گے۔ اور وہ ترمیم پاس ہو گئی، اور 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی، اور ایک آئینی بینچ بن گیا۔ اس آئینی بینچ کو ہم عسکری بینچ کہتے ہیں، وہ امین الدین خان کی قیادت میں بن گیا۔ اب اس بینچ بننے کے بعد جو فیصلہ، اب بلاول بھٹو کو یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ میں بہت بڑا تیر مار لیا۔ اب اس کے بعد جو ہوتا ہے 27ویں آئینی ترمیم بنائی گئی، اور اس میں حافظ صاحب کو فیلڈ مارشل بنایا گیا، اور اس پر ہم بات نہیں کرتے، جو بھی ہوا وہ ہو گیا۔ 27ویں آئینی ترمیم میں ایک آئینی عدالت بنایا گیا، اور زرداری کے حکم پر انہوں نے ججوں کے ساتھ جو سلوک کیا، جو سلام ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججوں کو، اور جیسے منصور علی شاہ کا اور جیسے عطا معین اللہ نے استعفیٰ دے دیا، اور پیپل پارٹی والے خوش ہو گئے۔ اب یہ ترمیمیں جو ہو رہے ہیں، اس سے پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ عمران خان کو فرق پڑے گا۔ اب یہ جو 28ویں آئینی ترمیم ہے، یہ زرداری کی پیٹھ میں وہ چھرا ہوگا جو اس نے پاکستان کی عوام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، اور پاکستان کے لوگوں کو چھرا گھونپا تھا۔ آپ میرا ویلاگ جب بھی سنتے ہوں گے، جب بھی میں زرداری خاندان پر یا شریف خاندان پر ویلاگ بناتا ہوں، تو آپ لوگ ضرور یہ بات سنے ہوں گے کہ زرداری کا وہ خواب ہی رہے گا، کیونکہ پنڈی والے صاحب کو یہ پتہ ہے کہ نون لیگ والے ہمارے زیادہ اچھے ہیں، اور پیپل پارٹی والوں نے بوٹ بھی زیادہ چاٹے ہیں، لیکن نون لیگ والوں کا نمبر زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیونکہ نون لیگ والوں کے پاس جانور زیادہ ہیں، جو میڈیا پر بیٹھ کر ان کے تلوے چاٹتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم جبر ہوا، ان لوگوں نے سب برداشت کر لیا۔ عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، عمران خان کی اہلیہ کو جیل میں ڈالا گیا، عمران خان کے بھانجوں کو، تمام چیزوں کو سب کچھ کیا گیا، لیکن عمران خان صاحب پر ایک انچ بھی وہ اپنے بیانیے سے نہیں ہٹا، پیچھے ہٹا۔ اب آ گیا ہے زرداری اور مولانا فضل الرحمان کا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا نا، جو ہم کالے ناگ کا تھا، زہر نکال دی اور مٹھائی دے دی، اور مولانا صاحب وہ مٹھائی نہیں تھی، وہ پاکستان قوم کو زہر تھا۔ مثال کے طور پر آپ پہلے پانی میں زہر ملا کر دے رہے تھے، پاکستانی نے وہ بھی مرنا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے گڑ میں زہر دیا تھا، وہ تھوڑا سا میٹھا، لیکن مرنا تو انصاف کو تھا۔ تو مولانا صاحب اب آپ کی باری ہے۔ مولانا صاحب کو کس نے ایکٹیو کیا؟ مولانا صاحب کو زرداری نے چابی دی ہے۔ ہم گلگت بلوچستان کے الیکشن پر ضرور بات کریں گے، کیونکہ فارم 47 کا ہے، وہ الیکشن بعد میں دیکھا جائے گا، اس پر ٹاپک ضرور بنائیں گے، اور گلگت بلوچستان کی عوام کو آگاہ کریں گے۔ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں ایکٹیو ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے کیوں بیان دیے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو بیان دلانے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اب دیکھنا، کچھ ہی دنوں میں پیپل پارٹی والوں پر نون لیگ والے چڑھائی کریں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ تو آپ 18ویں آئینی ترمیم پاس ہے، بھائی 29ویں آئینی ترمیم 20 سال پاس ہوگی، اور اس حکومت کو گھر بھیجا جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیپل پارٹی یا صدر زرداری انکار کیا، بھائی ان کی انکار کر دیں، انکار کر دیں۔ ان لوگوں نے جو کام کیا تھا 63A کا، وہ کس لیے کیا تھا؟ اب پیپل پارٹی والوں کی اتنی ہمت نہیں ہے، نون لیگ والوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ پنڈی والے صاحب کو انکار کر سکیں۔ جی، اب شہباز گل بھی، عمران ریاض بھی، اور دیگر لوگ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ صدر بننا چاہتا ہے، بھائی مجھے کوئی پرواہ نہیں، صدر بن جائے، سب کچھ بن جائے۔ عمران ریاض کی جو خبر کے مطابق ہے کہ لوگوں کو بلایا گیا، اور صحافیوں کو، دیکھیے ہم بات کریں گے، اگر ہمارے 2 لوگ سنتے ہیں، 3 لوگ سنتے ہیں، 1 لوگ سنتے ہیں، کوئی بھی نہیں سنتا، ہم بات تو کریں گے، کبھی تو پاکستان کی عوام پر ہماری آواز
پہنچے گی۔ اور بے شک ہمیں یقین ہے کہ دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل پر ویوز نہیں آ رہے ہیں، نہ میرے سبسکرائب بڑھے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں اپنا کام کر رہا ہوں اور کام کرتا رہوں گا۔ اور مجھے اللہ پر یقین ہے کہ کبھی انسان کی محنت ضائع نہیں ہوتی، جب اللہ پاک اس کو محنت کا ضرور اجر دیتا ہے۔ دیکھیے ہم صحافت یا اس پر کر رہے ہیں، میرا شوق ہے، میرا شوق صحافت ہے، مجھے اس کے پیسے نہیں، میری دلچسپی ہے۔ میں 2014 سے اس شعبے میں گیا تھا، جب مجھے صحافت کرنے کا ایک شوق ہے۔ جس طرح ایک چیز ہوتی ہے نا آپ کی ہابی، میرا شوق ہے صحافت کرنا، ہابی ہے میری، یا خبریں یا ایسی ریسرچ کرنا اور اس پر ٹاپک بنانا اور ریسرچ کرنا۔ تو اس لیے ہم بھی ریسرچ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ بات کرتے ہیں۔ ہم کبھی آپ کو لوگوں کو، میں آپ کو کالمی پر بھی، ہر چیز پر بھی، ولاگ ہسٹری پر بھی، کبھی کبھی جب وقت یہ ختم ہو جائے گا نا، جب تو ہمارا کام ہوگا آپ لوگوں کا انفارمیشن پہنچانا، جو ہمارے پاس تعلیم ہے وہ آپ لوگوں کا علم پہنچانا، اور آپ لوگوں کو اس سے مسرت کریں گے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان اس لیے ایکٹیو ہوئے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس لیے ایکٹیو کیا گیا زرداری چاہ کے ترمیم ہو، لیکن جو بھی کچھ کر لیں، یہ اوپر لٹکے جائیں، نیچے لٹک جائیں، الٹے لٹک جائیں، اب ان کو پتہ چلے گا جو بلاول بھٹو نے کہا تھا نا بروٹ میجورٹی، اب اس کو پتہ چلے گا بوٹ میجورٹی کیا ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ وہی ہوگا جو لوگوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا تھا۔ اس پر میں یہ ان کو کہنا چاہتا ہوں، قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے میرے رب کے پاس، یعنی اللہ پاک انسان کو جب بھی چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جب بھی چاہتا ہے اسے ذلت دے دیتا ہے، لیکن جو قوم پر، جو انسانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کا انجام بہت قریب ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر رہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن وقت پہ ملتی رہے۔ شکریہ۔